اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الیان روحانی سینٹر کے ناظرین، الیان روحانی سینٹر میں تمام کا استقبال کرتے ہیں، تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوستو، آج 11ویں شریف شروع ہو چکی ہے اس مہینے کی۔ اس مہینے میں جو ہم فاتحہ دلاتے ہیں پیرانے پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی، تو پیرانے پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، کیا تھے، میں ان کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ کریم۔ جس کا جب بھی آپ کا ذکر کرتے ہیں سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ان کے بارے میں بات بتاؤں، ان کے بارے میں ایک جنا ایک کانسیپٹ، یعنی کوئی بچے غوث اعظم بچے جو سنتے ہیں بہت سارے کرامت ان کے، ٹھیک ہے، ان کی جتنی کرامت ہے جتنے لکھے گئے کسی بزرگ کی لکھے نہ گئے، مگر ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صرف کرامت والا بزرگ سمجھا ان کو، اور ہم کو یہی جانے، ان کو ہم یہی جانے۔ حالانکہ سیرت ایسے پہلو ہے جس کو سن کر بہت کچھ اپنی ذات میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ سارے 11ویں بنانے والے، سارے لنگر کھانے والے، کھلانے والے، مگر آپ کیا جانتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ کے؟ غوث پاک فلانے بیمار کو ٹھیک کر دیا، غوث پاک ڈوبی کشتی کو نکال دیے، یہ سارے اور واقعات۔ اور کیا جانتے ہیں؟ مردوں کو زندہ کر دیا۔ ہم نے بچپن سے غوث پاک کی کرامتیں سنیں، مگر حالانکہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کرامتیں سنانے نہیں آیا آپ کو۔ میں پیرانے پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، آپ کی لائف کیسی تھی، اس سے آپ میں کیا سیکھ سکتے ہیں، میں وہ چند باتیں آپ کو سنانے آیا ہوں۔ پیرانے پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آپ عامل تھے، عالم تھے، سب سے بڑے مفتی تھے آپ۔ شاید کو ہم کسی کو نہیں پتہ، آپ مدرسے میں جاتے تھے اور بعد میں مدرسہ پڑھاتے بھی۔ آپ کی لائف پوری اس میں گزری، 40 سال تک آپ بیانات کیے۔ آپ نے جب بیان نہیں کرتے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں، یعنی آقا نے فرمایا آپ بیٹے کیوں بیان نہیں کرتے؟ حضور میں اجمی ہوں، میں بغداد میں سارے عربی ہوں، میں ان کے سامنے کیسا بیان کروں؟ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے منہ کھولو، آپ نے وہاں پہ لوہا پہ دھم آپ کے منہ میں ڈالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مولا علی مشکل کشا کا دروا، پھر منہ کھلے، پھر 6 بار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوہا مولا علی مشکل کشا ڈالے۔ پھر اس کے بعد بیان کرنا شروع کرے۔ شروع میں 2-4 لوگ بیٹھتے تھے، آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا۔ 400 علماء پیرانے پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لکھتے تھے، ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، کہیں لوگ تائید ہوئے۔ یہ پیرانے پیر کا غوث پاک کا انداز۔ 40 سال تک آپ دین کی خدمت کرے۔ اے قادری کہلانے والوں، اے غوث پاک کی محبت کرنے والوں، اے آج پہلا درس لے کے جاؤ، ہم بھی نیکی کی دعوت دینا ہے، ہم بھی درس و بیان کرنا ہے۔ اللہ میں موقع دے، اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں کون درس دیتا ہے؟ پہلے سوچتے تھے، پہلے میں بزنس مین، میں اسٹوڈنٹ، میں ذرا محلے کا لڑکا، میں بیان کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ علماء کا کام ہے، یہ جناب وائزن کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی اور بزرگ، جب انسان پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا۔ بہت ساری ایسی مثال ہے جو ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے عمل کرے، درس دینا شروع کرو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قافلہ میں جائے، کہیں محفل میں جائے، مدرسہ میں جائے، مسجد میں بیٹھے اور درس دے، اور صحابہ نے بیان فرمائے۔ جس پیر کا مرید ہوں اس 40 سال تک بیان کرتے رہے، شروع تو کرے، اللہ پاک فرحان پاک غوث پاک رحمۃ اللہ جاری کریں گے انشاءاللہ کریم۔ اچھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، سبحان اللہ۔ آپ کی سیرت میں کمال یہ بتاؤں، آپ اس قدر عبادت کرتے تھے، آپ کے بارے میں آتا تھا حضرت شیخ محمد عبد الفتاح فرماتے تھے، آپ کی خدمت کچھ دن آپ کی خدمت میں تھے، ہم جیسے گناہ گار ہیں نا، دور سے ملتے تھے، بہت تعریف کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا بڑے نیک دکھتے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ کے ساتھ جو چند راتیں گزارے، آپ کی خدمت میں رہے، راتوں میں آپ کے معمول یہ دیکھا، انتہائی رات میں 1/3 یعنی نفل پڑھتے تھے، پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے تھے، پھر اوراد وظیفہ پڑھتے تھے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ کا جسم کبھی کمزور رہتا تھا، کبھی صحت مند ہو جاتا، کبھی آپ کی نگاہوں سے غائب ہو جاتے تھے، کبھی تھوڑی دیر کے بعد آتے تھے، قرآن کریم پڑھتے تھے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ بھی گزر جاتا تھا۔ پھر طویل سجدے کرتے تھے، اپنے چہرے کو زمین پہ رکھتے تھے، تہجد عطا فرماتے، مراقبے میں رہتے تھے، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی تھی، یہاں تک نہایت ہی زور خشوع اور خضوع سے دعا مانگتے تھے۔ اس وقت ایسا نور ڈھانپ لیتا تھا، اپنی نظروں سے غائب ہوا، کسی سب کی نظر سے غائب ہوتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے در دولت سے باہر نکلتے، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے ناظرین، 40 سال میرے پیرانے پیر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی،
15 سال میرے پیر غوث پاک رحمۃ اللہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ہر روز قرآن پاک ختم فرمائے۔ اے قادریو، میلاد منانے والے ہو، 11ویں والے منانے والوں، میرے غوث عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے، نہ فجر پڑھے، نہ قرآن پڑھو۔ سچ بچاؤ، یہ کیسی غوث پاک کی محبتیں ہیں۔ غوث پاک روز پورا قرآن پڑھتے تھے آپ پیرانے پیر پاک، اور غوث پاک کے دیوانے کرنے والے اس کو قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا، پوچھو یہ کیسی اولیاء کی محبت ہے، یہ مقام مرتبہ کیسا ہے۔ دیکھو میں آج اسی لیے غوث پاک کی عبادت، میں آپ کی مجاہدات آپ کی اللہ کی بارگاہ میں بیدار کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے بیان کرنے آ رہا ہوں۔ محبت ہم سب کو ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، مگر ان کے فوڈ یا ان کے نقش قدم پہ چلنے والے کون ہیں؟ کیا لنگر کھانا یا لنگر 11ویں منانا یا ان کے نعرے لگانا، یا یہی غوث پاک کی میلاد منانا ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں ان کی سیرت بتاتی ہے، ہم ان کا بارے میں کتنا علم جانتے ہیں، ہم نے دین کی خدمت کیا کرے، قرآن میں کیا گزری، درس میں گزری ہے، کیا نفلوں میں گزری ہے اپنی عبادت۔ اب میں آپ سے ادباً گزارتا اپنی زندگی کا معمول چینج کریں۔ ایک کمار کا پیرانے پیر کا بڑا عجیب ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہو جس کے اشارے سے کام ہو جاتا ہے، جس کی کرامتوں سے پورا دفتر لوگ دور دور سے آتے، مرادیں جو پاتے، ان کے اپنے خوف خدا کا عالم کیا ہے آپ کے بارے میں آتا ہے۔ ایک بار آپ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا، اور وہاں لوگوں نے دیکھا ایک شخص ہے جو کعبے کی دیوار کو پکڑ کر لپٹ کر 1000 قطار رو رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، اے اللہ، اگر میرے اعمال تیرے عبادت کی، میرے اعمال تیرے بارگاہ کے قابل نہیں ہے تو مجھے ہندا اٹھا۔ یہ کیسے عجیب خاصی دعا مانگ رہے ہیں آپ، یا اللہ مجھے ہندا اٹھانا۔ تھوڑی دیر ہوئی، جب بار جب روتے دعا کر رہے تھے، لوگوں کہہ رہے اے شیخ آپ کیوں دعا کر رہے ہو؟ تو کہ میں اس لیے دعا کر رہا ہوں، جب اللہ پاک نے مجھے معاف نہ کیا تو میں قیامت کے دن شرمندہ ہو جاؤں، اللہ کے نیک بندوں کے سامنے میرے گناہ کھلیں گے تو کیسا چہرہ دکھاؤں، اس لیے دعا کر رہا ہوں، اس لیے دعا کر رہا ہوں میں اندھا اٹھاؤں۔ لوگ نہیں پہچان سکے آپ کو، آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، لوگ پوچھے تو آپ تو کہنے شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ وہ غوث پاک یہ دعا کر رہے تھے، مجھے اندھا اٹھانا، اتنا خوف۔ ہم ایک اچھا کر دیتے، ایک حج کر لیتے تو مسجد میں پیسے تو خیر، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا یہ سمجھنا ہے الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف امید کے درمیان کے شے کا نام ہے۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا، جو کرنا ہے کرو، اللہ معاف کرنے والا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ نا امید بھی نہ ہونا، بے خوف بھی نہ ہونا۔ آج ہم جیسے گناہ گار کون ہے جس سے فکر ایمان لے کے جاؤں؟ کون دعا کرتا ہے؟ گاڑی کی فکر ہے، موبائل کی فکر ہے، پیسوں کی فکر ہے، پلاٹ کی فکر ہے، ایمان کی فکر نہیں کسی کو۔ ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ یہ چھن بھی سکتا، یہ کسی نے سمجھنے کی کوشش کی، حضرت بتائے کیا ہے ایمان چھن جائے گا؟ شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے جس بندے کا ایمان چھین لے، یہ بے ایمان قبر میں جائے، مگر کسی کو اس کی فکر نہیں، کسی کو فکر نہیں اس کی۔ حالانکہ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نبی پاک دعا کرتے ہیں یا مقابل قلوب فبت الخلی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والو، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، آمین۔ یہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، کیوں؟ میری آپ کی تربیت کے لیے، تربیت کے لیے۔ اور پیرانے پیر کا یہ عالم ہے، تو کاش میرے غوث اعظم کے صدقے خوف خدا بڑی چیز ہے۔ خوف خدا جو ہے اس کے بارے میں قرآن فرماتے یا ایھا الذین آمنوا متقوا اللہ حق تقاته ولا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو پیارے اسلامک بھائیوں، ڈر خوف اپنے دل میں رکھے۔ علماء اپنے پیارے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خوف کی 3 کیٹیگری بتائے فرمائے۔ آپ فرماتے ایک ضعیف کمزور خوف، ایک معتدل درمیانہ، اور ایک بہت زیادہ شدید۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ کمزور خوف کیا ہے؟ خوف خدا کی باتیں سن رہا ہے مگر گناہ سے نہیں بچتا ہے۔ ہم نے سے بہت سارے ایسے ہیں
सुन भी है रहे मगर गुनाह नहीं छोड़ते। ये खौफ गुनाह से नहीं रोक रहा है, नाफरमानी से नहीं रोक रहा है। ये मुअतदिल बंदा उस खौफ में मुतल्ला होकर गुनाह छोड़ देता है, अल्लाह के खौफ से नाफरमानी छोड़ देता है, नेकियां की तरफ रुजू होता है। एक क्या है शदीद, वो ऐसा खौफ है जिसकी वजह से बंदा मायूस हो जाता है, यार अब मैं तो बख्शा ही नहीं जाऊँगा, मैं तो गया बर्बाद हो गया। नहीं, शदीद ना वाला चाहिए ना ज़ायफ़ वाला चाहिए, मुअतदिल जो दरमियाना न बंदा उस खौफ की वजह से गुनाह की वजह रुक जाए। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, मिसाल की तरफ कोई घोड़ा चला रहा है, गधा गाड़ी देखे होंगे आपने, कोड़ा जो होता है ना, ऐसा कोड़ा मारे घोड़ा चले ही ना, जैसा है वैसा ही जा रहा है, उतना कमज़ोर मारने का फ़ायदा नहीं। इतना ज़ोर से मार रहा है उसकी खाली उधड़ गई और चलने के काबिल ही नहीं रहा। तो ना पहले वाला कोला काम करे ना मुश्किल वाला कोला काम का, ऐसा कोला मारे दौड़ने लगे। ऐसा दरमियान का जो कोला है ना, दरमियानी जो चोट है ना, ये ज़रूरी है। अल्लाह आपको, मुझे और आपको हकीकी खौफ खुदा नसीब अता फरमा, हमें अकेले में भी खौफ खुदा नसीब अता फरमा। आखिर में जो औलिया कराम का ज़िक्र हुआ है, मज़ारात औलिया पे जाने से हवाले से बाज़ वक़्त कन्फ्यूजन होती जाती है। चलो हदीस की रोशनी में ये भी सुन लें, औलिया कराम की मज़ारात पे जाना, कब्रस्तान में जाना, ये सुन्नत है, ये सहाबा प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा भी है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिवायत है, प्यारे आका हर साल शोहदाए के मज़ार पे जाते थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के मामूल था, हज़रत साद बिन अबी वक़ास भी ये भी फरमाते, इन हज़रात को सलाम करो जो आपका सलाम जवाब देते हैं। नबी पाक भी फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनके मज़ारात पे शोहदा के मज़ारत पे आए और सलाम भेजे, ये लोग क़यामत तक उसको सलाम भेजते रहेंगे। दो बात सीधे करो, मज़ारत पे जाना जायज़ सुन्नत का तरीक़ा है और अल्लाह के वली के सहाबा का ख़बर में सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, खूब क़यामत तक जवाब देते रहेंगे, सलाम भेजते रहेंगे। इसी तरह एक रिवायत में नबी, मुस्लिम शरीफ की रिवायत रेफरेंस भी ले लिया करो, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की मुबारक में जब कब्रों के पास जाते थे, हाथ मुबारक उठाकर 3 बार दुआ फरमाई, तो पता चला मज़ारत पर कब्रस्तान में जाकर हाथ उठा के दुआ मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, एक दुआएँ ऐसी याद होंगी, कब्रस्तान में जाते तकरीबन में वो दुआ क्या है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर। इबरत भी बड़ी है, मैसेज भी बर्दर्दनाक है। मैसेज क्या है, ऐ ख़बर वालों, तुम पर सलामती हो, सलाम हो, तुम पहले चले गए, हमें पीछे आना है, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए। व अंतुम सलफ़ना, तुम पहले चले गए, व नहनु भी अफ़ना, हम भी पीछे आ रहे हैं। और दुआ पढ़कर अब मेरी बारी है। उसमें और एक मसला हल है, कब्रस्तान में नेक भी होता है और गुनाहगार भी होता है, ऐसे ही है ना, सारे लोग होते हैं। हम क्या करें, या अहलल क़बूर, ऐ ख़बर वालों, या के साथ बोले ना, या के साथ या लगा रहना, ये सुन्नत दुआ पढ़ते थे, हमें तालीम दिए गए। मुझे बताओ, आम मुसलमानों की कब्रस्तान में जाकर, जहाँ नेक भी है वहाँ पर गुनाहगार भी है, शराबी भी है, नमाजी भी है, सबको अहलल क़बूर कह रहे हो, ये सुन्नत से साबित है। या गौसे आज़म कहे, या गौसे आज़म कहे तो क्या, या गरीब नवाज़ कह रहे हैं तो कोई क्या प्रॉब्लम है, या रसूलुल्लाह कहने से क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, बताइए। शायद इल्म की कमी की वजह से कन्फ्यूजन आ जाती है। आज मैंने कुरान की हदीस में आपके औलिया किराम का मकाम रूहानी जो है आपको बता दिया हूँ, सीरत में बता दिया हूँ, क्या शानदार इबादत, सीरत इतनी बड़ी इबादत खौफ खुदा है, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी सीरत सिखाती है। आज आइए, आप भी नियत करें, मैं भी नियत करें, आज के बाद कोई नमाज क़ज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि कल इंशाअल्लाह बोलें, इसमें अमल ना करें तो शैतानी कमर तोड़ना है ना। तो फैज़ जो हमको मिलता है, नियाजी हम ज़रूर है मेरे भाई, पहले नमाजी है, खाली नियाजी बनना नहीं है मेरे भाई, पहले नमाजी भी बनना है मेरे प्यारों अजीज़ दोस्तों। आज के बाद कोई नमाज क़ज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह करीम, हराम रोज़ी के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह करीम, इंशाअल्लाह आका की सुन्नत पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, आमीन।
میرے دوستو میں جو بات بتا رہا ہوں گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرے. نماز جو ہے مین عبادت ہے. نماز کی تلاوت کرے, قرآن کی تلاوت کرے, ذکر و اذکار کی طرف مشغول ہو. میرے پیارے دوست, جب نماز آپ آفس میں رہے یا باہر رہے کوئی بات نہیں, قضا ہی نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے. قضا جب پڑھیں گے تو آپ کی نماز کی عادت ہوں گی آپ کو, جب آپ کو مکمل طور پر نماز کی طرف رجوع ہوں گے. تو مجھ سے بولنے میں میں کچھ ہوتا ہے غلطیاں تو معافی چاہتا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.